پوری کائنات میں منبع معرفت، مرکز معرفت اور باطل کے خلاف پہلی احتجاج کرنے والی، آج بھی دنیا نے آل محمد سے احتجاج کرنا نہیں سیکھا۔ اگر احتجاج کی نوعیت جاہلانہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یورپ کا جواب ویب سائٹ بند کر دینا نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں بند کر دیں گے، دوسرے ملکوں میں کھلی رہے گی۔ سوالوں کی گردنیں دبا دو گے تو نسلیں جاہل پیدا ہوں گی۔ نہایت توجہ چاہتا ہوں اس ابتدائی مرحلے پر۔ جو حالات و واقعات سے واقف ہیں کہ یورپ والوں نے فیس بک پر بیٹھ کر کوشش کی ہے کہ رسول خدا کی تصویر بنائی جائے، مسلمان علماء کانپنے لگے، مل کے فیصلہ کیا گیا یہ ویب سائٹ ہی بند کر دیں، یہ پاکستان میں چلنی ہی نہیں چاہیے۔ تم ویب سائٹ بند کرنے کی بات کرتے ہو، ان بے غیرت کتابوں کو کیوں نہیں جلاتے جہاں سے وہ محمد کی تصویر بنا رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ کو ہونا چاہیے۔ پہلے تو اس کا بائیکاٹ کرو جس نے رسول کا غلط حلیہ لکھا۔ میں آل محمد کی قسم کھا کر، اور میں قسم کی اہمیت سے واقف ہوں، منبر رسول کی بلندی سے بیٹھ کر مجلس حسین میں قرآن مجید کی قسم کھاتا ہوں، میں اس بندے کی ساری زندگی نوکری کروں گا جو کائنات میں ایک صحابی دکھا دے جو رسول کے حلیے سے واقف ہو۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر کیسے تھے۔ اگر معلوم ہوتا تو کتابوں میں نہ لکھا ہوتا کہ جب یمن کا ایک وفد آیا، حضور دنیا سے جا چکے تھے، اور وہ مدینے میں پوچھ رہا تھا اچھا رسول کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک کیسا تھا، ماتھا کیسا تھا۔ چادر زہرا کی قسم نہ پہلا بتا سکا نہ دوسرا بتا سکا، کیونکہ دیکھنے کی قوت ہی نہ تھی، دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی، ساتھ رہ کر بھی محمد کو نہیں دیکھ پائے۔ اور جب انہوں نے علی سے پوچھا کہ محمد کیسے تھے، علی نے چہرہ اٹھا کے کہا ایسے، علی نے اپنے چہرے کی طرف فیس کو مان لیا ہوتا تو فیس بک بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم نے اللہ کے چہرے کو نہیں پہچانا، تمہیں ہیر رانجھے سے ہی فرصت نہیں ہے، تمہیں یوسف زلیخا سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تھک گیا مولوی، یوسف اتنا حسین تھا، یوسف اتنا حسین تھا، یوسف اتنا حسین تھا۔ کوئی ایک حدیث تو دکھاؤ جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی ایک حدیث کا اعلان۔ علی کی تعریف تم کر نہیں سکتے، کیونکہ علی کی تعریف شریف ماؤں کی اولاد کرتی ہے، آوارہ ماؤں کی اولاد نہیں۔
علی سارے میں نعرہ حیدری. اور دوسری اہم بات گجرانوالہ بورڈ کی طرف سے یہ جو 9 تاریخ کو میسج میں اکثر لوگوں نے 19 تاریخ لکھی ہے، وہ 19 نہیں، وہ 9 تاریخ ہے. 9 تاریخ کو اسلامک سٹڈیز کا پیپر تھا. اس کے اندر انہوں نے کہا اسرار مر گیا ہے، اس کے کوٹے کی لعنت لینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اور آن دا ریکارڈ جا کے چیک کیجئے، بات کو چھپایا گیا. خود ڈاکٹر اسرار بھی خودکشی کر کے مرا. اس کے پاؤں میں کیڑے پڑ گئے تھے پوری ٹانگ کے اندر. شہید محسن نقوی کا شعر ہر دور میں زندہ ہے. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی نسل پہچانی نہیں جاتی. بس یزید اس کے بڈھے میرے بچوں سے گالیاں کھا رہے ہیں. غرق ہو جائے. یزید کی حمایت کرو تو سفید داڑھی بھی لعنت سے نہیں بچاتی. یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے. پہلے وہ 3 جگہ سے داڑھی والا بولو، ذاکر نائک، اس کی داڑھی اس کا عقیدہ ہے. اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی. محبت ہو تو ایسی ہو. پھر پور اسرار صاحب پھونک پڑے. اس نے کہا یزید رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا اللہ کرے سارے مولوی یزید کو رضی اللہ کہیں، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے. رضی اللہ کی اوقات پتہ چل گئی ہے. سلامت و آباد اللہ و اہل بیت آپ کو سلامت و آباد. ہمیں بچے پریشان کرتے تھے، مولانا وہ تو ہمارے رضی اللہ ہیں، آپ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، آپ انہیں برا کہتے ہیں. اب ہم ان بچوں کو سمجھا دیں گے کہ دیکھو تمہارا مولوی کس کس کو رضی اللہ کہتا چلا گیا ہے. اب ذرا سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھو کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا. اوپر سے ٹائٹل رضی اللہ، نیچے یزید. تو کہ امام حسین نے کب اور کہاں بغاوت کی؟ بکھرے رہو گے تو روز دل ٹوٹے گا. ایس ایم ایس کے ذریعے غصہ نہیں نکلتا، یہ حل نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 5-10 لوگوں کو ایس ایم ایس بھیج دیے خدمت مذہب اہل بیت ہو گئی؟ اس طرح سے اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی. جب دشمن منظم ہو تو خود بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے.
ضرورت تھی کہ ایک ایسی نمائندہ تنظیم بنے جو عقیدے کے خلاف بھی بات نہ کرے اور بکاؤ مال بھی نہ ہو. ایک ایک پرمٹ پہ دین بیچا گیا ہے, ایک ایک لائسنس پہ موقف تبدیل کیا گیا ہے. ان خطرناک حالات کے پیش نظر, اس لیے کہ جو عوام سے اٹھ کے نہیں جائے گا, جس کا عوام سے تعلق ہی کوئی نہیں, جیسے لینڈ کروزر سے کوٹھی میں جانا ہو اور وہاں سے اس نے جہاز میں جانا ہو, اس بیچارے کو کیا پتا کہ عوام کی سطح پر کیا ہو رہی. تو واحد نمائندگی مذہب اہل بیت کی وہ ذاکرین حسین ہیں جو دن رات ذکر مظلوم کربلا, اور ان کی جڑیں عوام کے اندر وہ اپنا دامن بچا کر نکل نہیں جاتے. تو وہ ہماری تنظیم جس کا اعلان 28 اپریل کو شاہ لدیتہ میں قبلہ مخدوم نزاق حسین شاہ صاحب کے زیر اہتمام مجلس اعضاء میں کیا گیا تھا, تحریک تحفظ ولاء عزاء عظمت سادات. یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو مذہب شیعہ نہیں ہے. علی کی ولایت, حسین کی عزاداری اور عظمت سادات عظام, ان کی بنیاد پر یہ ہماری تنظیم کا انشاءاللہ پہلا عمل ہوگا. قبلہ معظم رضوی صاحب ہمارے اس تنظیم کے رکن ہیں, اور تحریک کی طرف سے انشاءاللہ ہم پنجاب حکومت پر, وزیر تعلیم پر, گجرانوالہ بورڈ پر, عدالت عالیہ کے اندر جا کر بتائیں گے کہ اگر یزید کی ناجائز اولاد موجود ہے تو حسینیت کے وارث بھی موجود ہیں. سارے مل کر حیدری نام نہ لے, نام لے کے لعنت کرنا منع ہے جب تک مولا نہیں آ جاتے, کیونکہ آپ کے پاس ادھوری دستاویز ہوگی. نام کنفرم ہوگا, ولدیت مشکوک ہو. نام کی بلا کنفرم ہے اور ولدیت مشکوک ہے. جس شہزادی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, احتجاج کا پہلا سلیقہ, احتجاج کا پہلا طریقہ میری مخدومہ نے اس رنگ کے اندر کائنات آدم و عالم میں پیش کیا کہ آج تک دنیا لرزتی ہے. بسم اللہ, آج تک دنیا لرزتی ہے. کمال ہے مخدومہ دارین کو, عزت عظمت وہ یا اللہ بیان کرے یا تیرا معصوم بیان کرے. 11ویں امام نے کہا ہم حجتوں کے لیے آئیڈیل ہیں, فاطمہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہم حجتوں پر حجت ہیں, فاطمہ زہرا ہمارے لیے حجت ہے, باعث تخلیق محمد مصطفیٰ. چوتھے امام نے فرمایا اپنی ایک طویل حدیث کے اندر, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. ایک فرشتہ ادھر ہے, ایک فرشتہ ادھر. نیکی کرو تو یہ لکھتا ہے, گناہ کرو تو یہ لکھتا ہے. جب کوئی نیکی کرے تو یہ مصروف ہو جاتا ہے اور یہ فارغ بیٹھتا ہے, اور جب گناہ کرو تو یہ مصروف ہو جاتا ہے, یہ فارغ بیٹھتا ہے. چوتھے امام نے فرمایا اے مفضل, تجھے وہ عمل بتاؤں جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. جو جاگ رہا ہے اپنی مقدر کی طرح اسے بات سمجھ میں آئے گی. بالخصوص اس بات کو اپنے ذہن میں, دماغ میں, عقیدے میں, کلیجے میں, خون میں, شرافت میں اچھی طرح سے جو بندہ بٹھا رہا ہے اس کے لیے فکر کہتا ہوں. امام نے فرمایا ایک ادھر ہے, ایک ادھر, یہ لکھے تو یہ فارغ, یہ لکھے تو یہ فارغ. تجھے وہ عمل بتاؤں, وہ عمل بتاؤں, وہ عمل بتاؤں کہ جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. کہ مولا بتائیے. فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر,
عقیدہ اجازت دے تو میرے ساتھ بولنا، عقیدہ اجازت نہ دے تو بے شک چپ رہنا۔ باہر تک حضرات جہاں جہاں تشریف فرمان، فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر، یہ نیکیاں لکھنے لگ جائے گا، یہ گناہ مٹانے لگ جائے گا۔ بسم اللہ۔ غور ہے یا نہیں؟ اب اس معاملے میں کبھی نہ سوچنا۔ فاطمہ زہرا کے دشمن کے بارے میں اگر دل کے اندر رائی کے برابر بھی نرمی ہو تو یہ ملعون ہونے کی دلیل ہے۔ اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں نکل سکتی۔ حدیث ہے 13 معصومین کے متعلق خطا میں معافی کا امکان ہے۔ بی بی کے معاملے میں خدا نخواستہ غلطی ہو جائے معافی بھی نہیں ہے۔